بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی اہمیت کے حوالے سے، اخلاص نیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس حوالے سے ایک بات، یہاں پر ہے لفظ الاعمال، عمل کی جمع ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے تمام اعمال کا تعلق تین مقامات سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کی زبان کے ساتھ، وہ کس طرح کہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، تکبیرات کو بیان کرتا ہے، تحلیلات کو بیان کرتا ہے، تسبیحات کو بیان کرتا ہے۔ اور انسان کے دیگر اعضاء کے ساتھ کہ انسان ہاتھوں کے ذریعے تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور کسی چیز کو دیتا ہے، خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے پاؤں کے ساتھ کہ انسان چل کر اللہ پاک کی عبادت کے لیے جاتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے۔ اور نمبر تین، انسان کے دل کے ساتھ کہ انسان دل ہی دل میں اللہ پاک کی عظمتوں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفتوں کے حوالے سے، نشانیوں کے حوالے سے سوچ و بچار کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب کیا کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے اعضاء کے ذریعے، چاہے دل کے ذریعے انسان ادا کرتا ہے، وہ ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہوگا جب انسان کی نیت خالص ہوگی، نیت کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، تو انسان کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت خالص ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کا عمل قبول کر لیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی انسان نیت کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ انسان نے نیت کی ہے اور پکا ارادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ڈاما ڈول ہے کہ یہ کام کر لوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، پکا ارادہ کر لیا ہے تو انسان وہ کام نہ بھی کر سکا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس نیت کی وجہ سے، اس عزم مصمم کی وجہ سے انسان کو اس عمل کا، اس کام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی انسان نے نیت کی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب یہ دو جملے ہیں، پہلے جملے کے اندر اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور دوسرے جملے کے اندر دنیا کا، عورت کا ذکر ہے۔ بس جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی یا اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو دنیا کو حاصل کر لے گا۔ جس انسان نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس عورت کو پا لے گا۔ اب یہاں پر جو بات بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی علماء حق پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے کہ پہلے جملے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، پھر دوبارہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر دوبارہ اللہ کا بھی ذکر آ گیا، رسول کا بھی ذکر آ گیا، لیکن آگے دوسرے جملے کے اندر دنیا کا ذکر کیا تو دوبارہ دنیا کو ذکر نہیں کیا، اس کی طرف پرونون ضمیر کو لوٹا دیا۔ عورت کا ذکر کیا تو دوبارہ عورت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی طرف ضمیر کو لوٹا دیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کا رسول کا ذکر، پھر دوبارہ اللہ اس کا رسول کا ذکر کر دیا۔ دنیا کا ذکر، لیکن دنیا کو دوبارہ ذکر کرنا یہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ عورت کا ذکر کیا لیکن دوبارہ پھر عورت کا ذکر نہیں کیا ہے، ضمیروں کو لوٹا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی عظیم ہے، اس کے رسول کی ذات بھی عظیم ہے، اور یہ ہجرت کرنا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، اس پر اجر بھی بہت بڑا ہے۔ سورہ النحل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 41، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، ظلم کیا گیا ان پر، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر گئے، تو فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا کے اندر بھی انہیں اچھا مقام عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کے اندر جو مقام ہوگا، اجر ہوگا، انہیں بہت بڑا عطا فرمایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہجرت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بڑا عظیم عمل ہے، اور اس پر ملنے والا صلہ بھی، انعام بھی اکبر، بہت بڑا ہے۔ تو بات سمجھیں کہ اللہ کی ذات بھی عظیم، اس کے رسول کی ذات بھی عظیم ہے، تو ہجرت کرنا بھی عظیم عمل ہے۔ جب یہ عظیم عمل ہے تو بارہ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بیان کر دیا کہ یہ عظیم عمل کس کے لیے ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، کہ اللہ کی ذات بھی عظیم ہے، رسول کی ذات بھی عظیم ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی عظمتیں عطا فرما دی ہیں، اور ہجرت کا عمل بھی یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، تو انعام بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے دوبارہ ذکر کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن آگے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی وہ اس کو پہنچے گی، وہ اس کو پا لے گا۔ دوبارہ دنیا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے او امراتن، جس کی ہجرت ہوئی عورت کی طرف، وہ عورت کو پا لے گا، یتزوجھا، اس سے نکاح کر لے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب اس دوسرے جملے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دنیا کا دوبارہ ذکر کیا، نہ عورت کا دوبارہ ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا متاع، سارا سامان یہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، تبھی تو دوبارہ نہ دنیا کا ذکر کیا، نہ دوبارہ عورت کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات بھی کہ جب دنیا کا ذکر کر دیا تو دوبارہ عورت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علماء کرام اس بات کو اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر عورت بھی شامل ہے، لیکن عورت کا دوبارہ ذکر کر کے انسان کی اس حوالے سے جو ایک دلی حالت ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، شدید رغبت ہوتی ہے، تبھی عورت کا دوبارہ ذکر کر دیا۔ اور آخری بات اس حدیث پاک کے حوالے سے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو مشقت اس انسان کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی اس انسان کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، گھر بار اس انسان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جو انسان دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو مشقت، پریشانی، گھر بار کا چھوڑنا اس انسان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اجر کسے ملے گا، صلہ کسے ملے گا، انعام کسے ملے گا؟ اسی انسان کو بھی انعام ملے گا، اسی انسان کو ہی صلہ ملے گا
جو اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے گا۔ اجر اکبر بھی، بہت بڑا اجر بھی اس انسان کو ملے گا، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو صرف دنیا ملے گی، نہ اللہ کی رضا ملے گی، نہ اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا۔ عورت کے لیے ہجرت کی نکاح کے لیے، نکاح کا ثواب ملے گا لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا اسے، جو اللہ کی بارگاہ سے اجر اکبر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہر عمل خالص اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔